بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، یہ تسبیح قبر کی وحشت کو ختم کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات ایسے ہیں جو بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح ایسی ڈھال ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کلمات ہمارے لیے حصار ہیں، نورانی ڈھال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمہارے لیے دشمن سے مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو یا وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ ناظرین، ذکر الہی کے بغیر دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح شام اور ہر حال میں اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے اور شام کے وقت بھی 100 مرتبہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل والا نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے یہی کلمات زیادہ پڑھ لیے ہوں گے۔ ناظرین، یہ کلمات ہماری دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، تسبیح نہ صرف زبان کی مشق ہے بلکہ دل کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے اعمال کو بلند کرتے ہیں اور آخرت میں روشنی بنیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن میرا بوجھ زیادہ ہوگا، کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہلکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے تسبیح کرو کیونکہ یہ ترازو میں بھاری ہوگی۔ ناظرین، اس لیے قرآن کی یہ تسبیح اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد، حتیٰ کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ذکر الہی سے معمور رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے اس کے لیے یہ عمل 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں
اور وہ پورے دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح نہ صرف دنیا میں سکون عطا کرتی ہے بلکہ آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ناظرین، یہ زبان اگر ذکر الہی میں مشغول ہو تو یہ رحمت کا دروازہ ہے، لیکن اگر غیبت، چغلی یا فضول باتوں میں لگ جائے تو یہ وبال و جان بن جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازے نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو بجا دیتا ہے، اور آدمی کا نماز کے لیے چلنا جنت کا دروازہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں عمل کا سر نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ ناظرین، یہی زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی گرا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو ہمارے لیے جنت میں بہت درخت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن تم لوگ ان کو جلانا بھی شروع کر دیتے ہو اپنے گناہوں کے ذریعے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ ناظرین، صحت اور وقت دونوں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ذکر الہی میں صرف ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا۔ ناظرین، قرآن کی تسبیح محض الفاظ کا دہرانا نہیں بلکہ یہ دل کو اللہ کی طرف جھکانے کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ دل سکون، نور اور اطمینان سے بھر جاتا ہے، اور جس دل سے اللہ کا ذکر نکل جائے وہ ویران ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل اطمینان دولت، شہرت یا دنیاوی سامان میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ذکر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، یہ کلمہ نہ صرف ایمان کی بنیاد ہے بلکہ یہ زبان سے ادا کرنا سب سے افضل ذکر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔
ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ ایک زبان جس پر ذکر الہی جاری رہتا ہے وہ زندہ دل کی علامت ہے، اور جو ذکر سے خالی ہے وہ مردہ دل ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کی برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ کلمات بظاہر بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کا اجر بے شمار ہے۔ یہ ذکر ہماری زندگی کو روشنی عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ ترجمہ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ غور کیجئے ناظرین، ہمارا ذکر اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ اس کے بدلے اللہ ہمیں اپنی یاد میں شامل کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس پر فخر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ہمارے ذکر پر فخر کرے، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ان کا دل دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑا رہتا تھا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان، اپنی دل اور اپنی زندگی کو ذکر الہی سے آباد کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جب ہم زمین پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو عرش الہی پر ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی ساری دولت اور عزت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی محفلیں۔ ناظرین، غور کیجئے، یہاں دنیا میں ذکر کی محفل میں بیٹھنا گویا جنت کی باغ میں بیٹھنے کے مترادف ہے۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس یاد فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ سعادت کتنی عظیم ہے۔ ایسی محفلیں دل کو پاک کرتی ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ واذکروا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ ناظرین، اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر حال میں اس کا ذکر کریں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ ناظرین، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ذکر ہر عبادت سے افضل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اور صالحین ذکر میں لگے رہتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ذکر اللہ دلوں کے لیے دوا ہے، یعنی جس دل میں غفلت ہو، سختی ہو، پریشانی ہو، ذکر اس کی شفا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔